ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں۔ اللہ نے اس رشتے کو سارے رشتوں سے، پہلی خصوصیت یہ رشتہ سارے رشتوں کی جڑ ہے، یہ رشتہ سارے رشتوں کی جڑ ہے۔ اور دوسری خوبی اس رشتہ نکاح میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور وہ خوبی کیا ہے، وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ سارے رشتے بعد میں آئیں، اور ان سب رشتوں سے پہلے اگر کسی رشتے کا وجود ہوا تو جنت میں بھی سب سے پہلے اسی رشتے نکاح کا وجود ہوا، اور جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو زمین پہ بھی سب سے پہلے جو رشتہ آباد وہ رشتے نکاح کا۔ اور تیسری خوبی اس رشتے نکاح کی کیا ہے؟ اس رشتے نکاح کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ رشتہ، سارے رشتے زمین پر جب آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، آدم اور حوا جب زمین پر اتارے گئے، آدم علیہ السلام سرندیپ کی پہاڑی پہ اتارے گئے، اور ہماری دادی محترمہ، ہم سب کی دادی محترمہ حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ عنہا جب جدہ کے میدان میں اتاری گئی، تو حوا جدہ کے میدان میں اتاری گئی عرب شریف میں، اور آدم علیہ السلام سرندیپ کی پہاڑی پہ اتارے گئے۔ یہ دونوں جب زمین پہ اتارے گئے، اس وقت دنیا میں کوئی رشتہ وجود پذیر نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، صرف میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں جو رشتہ سب سے پہلے آباد ہوا وہ نکاح کا رشتہ، اور اس رشتہ کو جب زمین پہ اللہ نے اتارا تو زمین پہ ماں کا رشتہ وجود میں آیا، باپ کا رشتہ وجود میں آیا، بھائی کا رشتہ زمین پہ بنا، بیٹے کا رشتہ زمین پہ بنا، بہن کا رشتہ زمین پہ بنا، خالہ کا رشتہ زمین پہ بنا۔ ہر ایک رشتے اللہ نے زمین پر بنائے، مگر رشتہ نکاح میں اللہ نے وہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس رشتے کو اللہ نے زمین پہ نہیں بنایا، اللہ نے اس رشتے کو اپنی جنت عدن میں جلوہ افروز فرمایا، اور اس رشتے کو اللہ نے جنت میں بنایا ہے۔ اس رشتے کو اللہ نے جنت میں بنایا ہے کہ آدم کا نکاح حوا رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ دنیا میں نہیں فرمایا، اس رشتے کو اللہ نے، اس نکاح کو اللہ نے جنت میں فرمایا ہے، جنت میں رشتہ وجود میں آیا ہے۔ اور چوتھی آخری خوبی اس رشتے نکاح میں وہ خوبی ہے جو اللہ نے کسی اور رشتے نکاح میں نہیں رکھی ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ ذرا آپ غور کرو اور ذہن کو قریب کرو، آپ دیکھو کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے دور ہوگا، ایک دوسرے سے لوگ نظریں بچا رہے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہم سے نیکی چھین لے۔ اور جب جنت میں آدمی پہنچ جائے گا، جہنم میں پہنچ جائے گا، ماں الگ رہے گی، بیٹا الگ رہے گا، پھوپھا الگ رہے گا، خالو الگ رہے گا، خالہ الگ رہے گی، بھائی الگ رہے گا، بہن الگ رہے گی، یہ سارے رشتے علیحدہ علیحدہ جنت میں رہیں گے، مگر ایک رشتہ وہ رشتہ ہوگا جس کو دنیا میں جو ساتھ میں رشتہ وجود پڑا تھا کہ میاں بیوی دنیا میں ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے، میاں بیوی دنیا میں ایک ساتھ صحبت کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک ساتھ یہ اچھے کام کر کے رہتے تھے۔ بیوی بھی جنتی ہے، ماں باپ اور شوہر بھی جنتی ہے، بیوی نے بھی اچھے کام کیے، شوہر نے بھی اچھے کام کیے، جب دونوں نے اچھے کام کیے اور اچھی طریقے سے زندگی گزاری، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بیوی کو بھی جنت میں بھیجا، جب شوہر کو بھی جنت میں بھیجا۔ جب یہ دونوں جنت میں جائیں گے تو ماں کا رشتہ ساتھ میں نہیں ہوگا، ایک محل میں ایک ساتھ نہیں ہوگا، بھائی کا رشتہ ایک محل میں ایک ساتھ نہیں ہوگا، مگر اللہ نے میاں بیوی کے رشتے میں یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جنت میں بھی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت عطا فرمائی جائے گی، اور جنت میں بھی میاں بیوی دونوں ایک ساتھ رہ کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہ خصوصیت وہ رشتہ نکاح میں خصوصیت ہے، یہ خصوصیت کسی اور رشتے میں نہیں ہے۔ اور رشتہ نکاح میں پھر کہنا چاہتا ہوں بڑا اہم ہے، اور اس کے دنیا اور آخرت میں بڑے فوائد و فضائل ہیں۔ مصطفیٰ کی حدیث سنتے چلو، بولو نا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا اربع سنت للانبیاء، 4 چیزیں ایسی ہیں جو صرف میری ہی سنت نہیں
مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان سب نبیوں کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 4 چیزیں مجھ سے قبل سارے نبیوں کی سنت ہے۔ پہلی سنت یہ ہے کہ عطر لگانا، خوشبو لگانا اور صاف ستھرا رہنا، اور چوتھی سنت یہ ہے کہ میں نے بھی شادی کی ہے، میں نے بھی نکاح کیا ہے، اور جتنے بھی نبی دنیا میں گزرے ہیں سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے، اور یہ نبیوں کی سنت ہے۔ نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں من رغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ پھیر لے فلیس منی، مجھ سے نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میری امت سے نہیں ہے، حدیث پاک میں۔ اللہ اکبر۔ تو نکاح بہت اہم فضیلت کا حامل ہے، اور نکاح سے آج یورپ میں جا کے دیکھ لیجیے، ہندوستان میں الحمدللہ ابھی کلچرل موجود ہے، ہندوستان میں ایک ثقافت اور ایک تہذیب موجود ہے، مگر آپ ذرا یورپ کی سرزمین پہ جا کے دیکھیے، یورپ کی سرزمین پہ کتنی فیملیاں آپ کو ملیں گی، کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو ایک بیوی کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارنے کو برا سمجھتے ہیں، اولڈ خیال سمجھتے ہیں، اولڈ تھاٹ سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ تو دقیانوسی سوچیں ہیں، پرانی سوچ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دی جائے۔ مگر دیکھیے اس یورپ کے ماحول میں کہ جو نکاح کے بہت زیادہ دل دادا اور حامی نہیں ہیں، ذرا یورپ کے کلچر کا مطالعہ کیجئے اور برطانیہ کی بریٹین کی سرزمین کو دیکھیے کہ وہاں پر نہ کوئی رشتہ داری کا کوئی اہم رول ہے، وہاں آئے دن لوگ ذہنی تناؤ اور دباؤ میں خودکشیاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے وہاں پر کوئی کتنے ایسے بچے آپ کو مل جائیں گے جن کا کوئی نسب نہیں ہے، جو آپ دیکھیں یتیم خانوں میں پرورش پا رہے ہیں، جن کا کوئی نسب ہی نہیں ہے، وہ زندگی گزارتے ہیں مگر ان کی ماں کو کوئی نہیں جانتا، وہ زندگی گزارتے ہیں مگر ان کے باپ کو کوئی نہیں جانتا، وہ زندگی گزارتے ہیں مگر کسی کا دست شفقت ان پر نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یورپ والوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت سے منہ موڑا، اور وہ سنت کیا ہے؟ نکاح جیسی سنت ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ ہم ثقافت اور اپنی اسلامی تہذیب کے دل دادا ہیں، اور اسی اسلامی تہذیب اور ثقافت کے دل دادا ہونے کی بنیاد پر آج ہمارے بچوں کا نسب بھی سلامت ہے، آج ہمارے بچوں کی ثقافت بھی سلامت ہے، آج ہمارے بچوں کا کلچرل بھی موجود ہے۔ اور یاد رکھیے وہ زنا کے حامی ہیں، ہم زنا سے سخت دور ہیں، مگر یاد رکھیے اے نوجوانوں، آج شادیاں دیر سے کرنے کا رواج پیدا ہو رہا ہے۔ آج 28 سال کی عمر ہو گئی ہے، 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، 35 سال کی عمر ہو گئی ہے، نہ باپ اپنے بیٹے کی شادی کی طرف توجہ کرتا ہے، نہ لڑکا خود اپنی شادی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے آپ کی عمر 25 برس کی ہو گئی ہے، آپ کی عمر 28 برس کی ہو گئی ہے، آپ 30 سال کے ہو گئے ہیں، شادی کیوں نہیں کرتے؟ جواب ملتا ہے جناب ہم کو بھی پیر پہ کھڑا ہونا ہے، ہم کو بھی مکان عالی شان بنانا ہے، ہم کو بھی کاروبار بڑا شو روم کھولنا ہے، بڑے کاروبار کرنے ہیں، شادی اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، ذرا ان کی جوانیوں کو دیکھو، کیا ان کی جوانیاں بے داغ ہیں؟ کیا ان کی جوانی پہ کوئی داغ نہیں لگا ہے؟ نہیں، ان کی جوانیوں کو جب آپ غور سے مطالعہ کریں گے، جو 28 سال کی عمر گزار رہے ہیں، جو 30 سال کی عمر گزار رہے ہیں، جو 35 سال کی عمر میں نکاح نہیں کر رہے ہیں، جب آپ ان کی جوانی کا قریب سے مطالعہ کریں گے، ان کے قریب جائیں گے، ان کی جوانیوں میں ہزاروں داغ پائیں گے، ہزاروں داغ پائیں گے، ہزاروں داغ پائیں گے کہ جنہوں نے نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر لیے ہوں گے۔ کوئی مسٹربیوشن جیسے گناہ میں ملوث ہوگا، کسی کو آپ دیکھیں گے غیر محرم سے فون پہ باتیں کرنے کے، غیر محرم سے فون پر باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا، کسی کو دیکھیں گے کوئی غیر محرم سے تعلقات قائم کرتے ہوئے چپکے چپکے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کا دامن داغدار اسی بنیاد پر ہے، آپ نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، سنت مصطفیٰ سے منہ موڑ لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عملی سنت جو ہے وہ عملی سنت مصطفیٰ کی 25 برس میں نکاح کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب نکاح فرمایا تو نکاح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 25 برس میں فرمایا، اور یہ 25 برس میں نکاح مصطفیٰ نے کر کے فرما دیا ہے دنیا والوں سن لو، 25 برس کی عمر، وہ 25 برس کی عمر اتنی بہتر عمر ہے، اتنی بہتر عمر ہے کہ جس میں اللہ نے دنیا و آخرت کی بھلائی پوشیدہ فرما دی ہے۔ یعنی اگر کوئی میری سنت عملی پر عمل کرنا چاہے اور 25 برس کی عمر میں شادی کرے گا تو انشاءاللہ حضور کے صدقے اس کی دنیا سنور ہی جائے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر